وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 38۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے کہ انسان اپنے کمال تک کیسے پہنچے گا۔ اس کے ساتھ سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تاکہ اللہ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا فرما دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق کو عطا سے نوازتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 38۔ آیت نور کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اس کے مضامین ابھی جاری و ساری ہیں۔ سامعین کرام، میں تھوڑا سا اس کا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ میں اس پہ اور بھی عرض کروں گا، تو بات یہ ہے، تھوڑا سا مضمون ہے اس میں۔ سامعین کرام یہ سن لیں کہ اللہ نور السماوات والارض سے یہ آیات شروع ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔
یہ نور جو ہے، دیکھیں پہلی جو تخلیق ہوئی ہے وہ یعنی پہلا جو جلوہ ہوا ہے، جو اظہار ہوا ہے جلوے کا، تو وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر باقی یہ آپ یعنی اپنے ایک ذہن میں رکھ لیں کہ باقی تخلیقات جو ہیں وہ پھر نور محمد سے آگے چلی ہیں. پہلا جو جلوہ ہے یا جو پہلا نور کا جلوہ ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. یعنی تخلیقات میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا اظہار ہوا ہے یا اس کا ایک جلوہ. اول ما خلق اللہ نوری، حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا. یعنی یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے حضور کی شان جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہی سب سے بزرگ ہیں. ظاہر ہے سامنے کرام جو پہلا جلوہ ہے، جو پہلی تخلیق ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر باقی جو ہیں تخلیقات چلی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی فردر اس سے پھر تخلیقات ہوئیں. اور پھر میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا کہ جو صاحبان نظر ہیں جب وہ اس کائنات میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. تو پھر وہ یہاں دیکھ اٹھتے ہیں. بنیادی طور پہ سامعین کرام اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ارواح جو ہیں یعنی یہ بھی نور محمد کا ایک پرتو ہے یا اس کا ایک سلسلہ ہے. تو پھر جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، مومن میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے ہیں. بہرحال ہم یہ دنیا میں آئے ہیں سامعین کرام کہ اس نور کو حاصل کرنے میں حاصل کر کے یعنی حتمی طور پہ یعنی اس نور کو کمال تک پہنچائیں، یعنی اپنی معراج تک ہم پہنچیں. اس لیے ہم آئے ہیں کہ ہم اپنی معراج حاصل کریں. اور معراج سے میری مراد وہی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی نا، معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو وہی میری مراد ہے. یعنی ہر انسان دیکھیں ہماری معراج جو ہے وہ جنت، یعنی جنت میں ہم اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے. یہ میں الفاظ آسان یعنی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ کہ مومن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. جنت میں جب ہم پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو پھر ہمیں ہماری معراج حاصل ہو جائے گی. تو اب وہ معراج یہاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھجوائے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں. اور یہ آیات نور جو ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنی معراج حاصل یعنی معراج حاصل کرو، کیونکہ ابھی مضمون آئے گا کل قد علم صلاتہ والتسبیح یا علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، یہ ابھی مضمون آئے گا آگے، اسی آیت نور کے تسلسل میں آئے گا یہ مضمون. ہر چیز کائنات کی ہر چیز اپنی معراج تک پہنچی بھی ہے. کائنات کی ہر چیز اپنی معراج تک پہنچی ہوئی ہے. سورج اپنی معراج حاصل کر کے اپنا کام کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اپنے معراج تک پہنچا ہوا ہے. اسی طرح کائنات کی ہر مخلوق سامعین کرام چھوٹی ہو یا بڑی ہو جو بھی ہوگا، یعنی جو اس کا مقصد ہے وہ اس کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے اور اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک بکری ہے، بکرا ہے، مثال کے طور پہ بکری ہے، وہ دودھ بھی دیتی ہے اور ہمیں گوشت بھی اس سے مل جاتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے، دودھ بھی ملتا ہے. ہمارے مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس کے مقاصد ہیں بکری، تاکہ ہمیں گوشت فراہم کرے اور دودھ دے ہمیں.
تو یہ سارے مقاصد اس سے وہ اپنی معراج تک پہنچی بھی ہے. یعنی ایک بکری مثال کے طور پہ وہ دودھ بھی دیا اس نے، آپ نے اس سے فائدہ بھی حاصل کر لیا، پھر آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا لیا، اس کی کھال کو بھی استعمال میں لے آئے، اس کے پاؤں کو بھی استعمال میں لے آئے، اس کے سری کو بھی استعمال میں لے آئے. تو یہ ہمارے لیے تھی. اس نے اپنی معراج حاصل کر لی، اپنا مقصد حیات حاصل کر لیا. اسی طرح یہ تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے مسخر کر دی ہے، اور یہ سب سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، یہ سب چیزیں ہمیں وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں جس کے وہ اہل بنائے گئے ہیں، اور وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں، اور ہر چیز اپنی جو کام ہے وہ جانتی ہے اور اپنی معراج تک پہنچی بھی ہے. اس کی ابھی مضمون آئے گا، میں عرض کروں گا. لیکن میں اس وقت جو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں وہ انسان کی معراج ہے، کہ انسان اپنی معراج کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، اپنے عروج تک پہنچنے کے لیے یہاں آیا ہے کہ یہ اپنی معراج حاصل کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی معراج کا طریقہ بتا دیا ہے. اب یعنی وہ نور جو ہے، تھوڑا سا اگر میں مضمون میں تبدیل کروں، سامنے کرم کہیں اور نہ جائیں، ادھر ادھر سوچے نہیں، میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. دیکھیں، انسان کا دل جو ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے. تو یہ یعنی انسان اپنے دل کو صاف کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، اس میں وہ نور الہی لا سکتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اسی طرح وہ نور جو ہے آپ اپنے سینے میں لا سکتے ہیں، اس کا تزکیہ کر کے، اور اپنے دل کو عرش الہی بنا کے، دل کی صفائی کر کے، اور اس کو آپ عرش الہی بنا سکتے ہیں. اس میں وہ نور آ سکتا ہے. اس میں یہاں رک کے سامنے کا مضمون مشکل نہیں ہے تھوڑا سا، یعنی آپ اس کو اتنے ذہن پہ دباؤ نہ ڈالیں، میں آسان الفاظ میں آپ کو کہتا ہوں. تو بہرحال میں نے آپ کو یہ کہا کہ انسان اپنا کمال تک پہنچنے کے لیے دنیا میں بھجوایا گیا ہے کہ یہ یہاں کوشش کرے. یعنی وہ جو مروجہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ایک دین ہے، جو اتباع رسول ہے، اور جو تزکیہ نفوس کے کام ہیں، وہ کر کے اپنے دل کو صاف کر لے، اور یہاں اپنے دل کو عرش الہی بنا لے. اس کا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا ایک شعر میں کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی، چویار اندر بغل داری چسود قطع منزل ہا. کہ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، تو تم حرم کیوں جا رہے ہو، اور یار تو تمہارے بغل میں ہے، تم فاصلہ کیوں طے کر رہے ہو. بہرحال یہ اگرچہ شاعرانہ خیال بھی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کر کے پہلے اپنے دل کو منور کریں اللہ تعالیٰ کے نور سے، تاکہ یہ جگمگا جائے، یہ دل جو ہے جگمگا جائے اللہ تعالیٰ کے نور سے. تو ایک شاعر کے شعر کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں، میرے خیال سے مولانا روم کا ہے یہ شعر، جب یہ کیفیت ان پہ وارد ہوتی ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ نور تجلی میں رسد اے تور دل ست پارشو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک دا آوارشو. نور تجلی آ گیا، نور تجلی میں رسد اے تور دل ست پارشو، اے دل کے کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اے مرغ بشکن قفس زی خاک دا آوارشو. تو یہ ایک کیفیت ہے کہ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس میں وہ نور تجلی آ جاتا ہے. تو بہرحال ہم یہ مضمون پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اس میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. پھر نور کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، نور علی نور، نور کے اوپر نور. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اسی آیت میں
کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ دل کو، یعنی دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ دوبارہ میں یہ آہستگی سے اور بغیر جذبات سے آپ سے میں بات کر رہا ہوں کہ انسان اپنے دل کو بقع نور بنا سکتا ہے، اور وہ اس کو وہ عرش الہی بنا سکتا ہے۔ تو لیکن اب یہ صفات حاصل کرنے کے لیے آپ کو تو میں نے کہا تھا فی بیوت اذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے گھر دیکھو اور پھر اس میں ایسے آدمی دیکھو جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، تو ان لوگوں کے پاس سے تمہیں یہ نور ملے گا، یعنی ان کے پاس جاؤ، ایسے گھروں میں جاؤ، ایسے مقامات پر جاؤ، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، تو ان سے تمہیں یہ نور ملے گا۔ ظاہر ہے یہ اکتساب نور کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ آپ کسی کی محفل میں بیٹھ کے اکتساب نور کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ایسا مضمون ہے جو شوقین حضرات ہیں وہ شاید اس پہ سمجھیں، ویسے میں عام بیان تو کر رہا ہوں۔ اکتساب نور کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا، یعنی نور کو آپ حاصل کر سکتے ہیں نورانی لوگوں کے درمیان بیٹھ کے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو یہ جو صادقین ہیں، سچے لوگ ہیں یا نور والے لوگ ہیں، نورانی گھر اور نورانی لوگ، تو پھر یہ ہوتا ہے سامنے کرام، میں اب ذرا خلاصہ مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے ایسے نورانی لوگوں سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا تزکیہ نفس ہوتا جاتا ہے، ان کے سینے سے یہ اکتساب نور کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے وہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں تذکرہ ہے۔ دیکھیں قرآن بھی نور ہے، ظاہر ہے کہ قرآن تو نور ہی نور ہے، سراپا نور، نقطۂ نور سراپا نور باش۔ ایک شعر کا ایک مصرع یاد ہے، پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے۔ نور، تم تو نور کا ایک نقطہ ہو، سراپا نور باش، سر سے پاؤں تک نور بن جاؤ۔ بہرحال تو یہ ہو سکتا ہے اس منزل تک انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو قرآن کی طرف سے، قرآن میں جو مضامین ہیں یہ پھر انسان نورانی بن جاتا ہے، یعنی نور اس کے سینے میں آ جاتا ہے، اور اس کی شہادت جو ہے قرآن سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی تو اس آیت میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر 35 میں، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے بھی چاہتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، یہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، اور دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ آپ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق اکتساب نور کرتے ہیں تو پھر وہ نور جو ہے وہ دل میں سما جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا میں نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ فہو علی نور من ربہ، وہ رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ ایک تو آیت آپ نے یہ پڑھی، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے وہ چاہتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو دوسری آیت پڑھ کے سنائی کہ افمن، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے تو اب وہ ایک نور پہ ہوتا ہے، فہو علی نور من رب، رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے۔ بہرحال پھر ایک دوسری آیت ہے کہ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا میں نے وہ شخص
جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے. افمن جعلنا لہو نور یمشی بہی فی الناس، اس نور کے ذریعے یہ لوگوں کے درمیان چلت پھرت کرتا ہے. کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہو، جو ظلمات میں ہو؟ یعنی نہیں ہو سکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب واضح آ گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تمہاری طرف میں نے واضح نور بھجوایا ہے. تو سامعین کرام، یہ قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن. صاحب قرآن ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر آج جو لوگ سچے ہیں اور جو عملی قرآن کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی صاحبین قرآن ہیں اور وہ بھی رسول کے نائبین ہیں. یعنی وہ حضور نے فرمایا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حاصل کی جا سکتی ہیں، یہ آسان ہے. اور یہ یعنی انسان کو اپنی معراج حاصل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اس سے کتراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مقامات کو نہیں حاصل کرنا چاہتے، پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتے، پھر اس کو وہ بہت ایک مشکل کام سمجھتے ہیں. یہ کام مشکل نہیں ہے. انسان آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنے دل کو نورانی بنا لے اور یہ اپنے درجہ کمال تک پہنچ جائے. آیا اس لیے ہے، بنایا اس لیے گیا ہے، دنیا میں بھجوایا اس لیے گیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہاں اپنی حق کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھا اور اندھے رہے اس سے یہاں، تو وہ وہاں بھی اندھے رہیں گے. یہ تو قرآن کا مضمون ہے. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا. واضل سبیلا. تو سامعین کرام، یہ آیات نور جو ہیں، یعنی یہ بنیادی طور پہ اس میں مضمون یہ ہے کہ تم اے انسان، یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اب تم بھی اکتساب نور کرو. ہر چیز اپنی عروج اور تک پہنچ چکی ہے اور اپنی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم کیوں میری یاد سے غافل ہو؟ اس میں ابھی آ رہے ہیں نا، اس میں بھی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں. دنیاوی خرید و فروخت اور تجارت نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. لیکن تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم تو آئے ہو اکتساب نور کے لیے، تم اپنے دل کو نورانی بنانے کے لیے آئے ہو، اور تو تم اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے کوشش کرو. اور وہ کوشش کا پھر وہ طریقہ ہے اپنا سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. تو بہرحال یہ سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مضمون اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ کام اگر ہم نے اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی طرف اپنا رخ کر لیا دل کو نورانی بنانے کے لیے، تو یہ کام تمام کاموں سے آسان کام ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے. اب دیکھیں، شہد کی مکھی ہے تو اور مکھیاں بھی ہیں، شہد کی مکھیوں کے علاوہ چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، اور لیکن وہ شہد نہیں پیدا کر سکتی. اب شہد پیدا کرنا شہد کی مکھی کے لیے کیسا ہے؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، کوئی مشکل نہیں. کیوں کہ وہ پیدا ہی اس کے لیے کی گئی ہیں. ان کا وہ اپنے عروج تک پہنچ چکی ہیں، وہ شہد بنا سکتی ہیں، بنا رہی ہیں. تو اسی طرح یہ ایک مثال میں نے دی تھی، اسی طرح ہر مخلوق جو ہے وہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہی ہے اور اپنے عروج تک پہنچ چکی ہے. یہ بھی مضمون آئے گا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ الم تر ان اللہ یسبح، آیت نمبر 41 میں
ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ اس میں یہ مضمون آئے گا کہ ہر چیز اپنا کام جانتی ہے اور اپنے عروج تک پہنچی بھی ہے۔ سامعین کرام، ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے اور وہ اپنے عروج پہ پہنچ کے یعنی وہ اپنے عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آم کی ایک گٹھلی ہے تو اس میں صلاحیت کچھ چھپی بھی ہے، آپ اس کو مٹی میں دبا دیں، مناسب مٹی آب و ہوا، مناسب آب و ہوا اور مٹی اس کو دیں تو یہ آپ کو بہترین پھل دے گی، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز جو ہے، تربوز کا ایک بیج ڈال لیں مناسب زمین میں، آب و ہوا میں، وہ آپ کو بہت بڑا تربوز اس ایک چھوٹے سے بیج سے مل جائے گا۔ تو ہر مخلوق میں یعنی ہر مخلوق میں اس کی جو تکمیل ہے وہ چھپی بھی ہے، اور ہر مخلوق جب ظاہر ہوتی ہے وہ اپنے کمال تک پہنچتی ہے، اپنے کمال تک پہنچتی ہے اور پھر وہ فائدہ دیتی ہے جو بھی اس کا وہ ہے، مقصد ہے یا فائدہ ہے۔ اسی طرح اے انسان، تمہیں بھی میں نے یہاں بھجوایا ہے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی معراج تک پہنچو، معراج تک پہنچو، اپنی معراج حاصل کرو اور اس نور کو حاصل کر لو، دل کو نورانی بنا لو۔ یہ کام میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے سامعین اکرام کہ یہ کام بہت آسان ہے، کیونکہ انسان آیا ہی اس لیے۔ پھر دیکھیں وہ جب مرحلہ آتا ہے تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ کام کرتا ہے۔ تو پھر وہ جو ہے وہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ بہت آسان ہے، اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے الفاظ آئے ہیں کہ تم اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی ذکر والوں سے پوچھو کہ بھئی یہ کیسے کیا جاتا ہے یہ کام، تو وہ پھر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یعنی تو بہرحال یہ معراج ہے سامعین کرام، انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے کمال تک پہنچے، اور وہ کمال یہ ہے کہ یہ دل کو عرش الہی بنا لے، اپنے دل کو نورانی بنا لے، اور وہ کام آسان ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں سامعین کرام، آج میں نے اتنا ہی عرض کیا ہے کہ وہ یہ آیات نور ہم پڑھ رہے ہیں، اگر یہ نور تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نورانی لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کریں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور پھر اس طریقہ کار پر چلیں جو وہ طریقہ کار وہی ہے سامعین کرام، قرآن، حدیث، اسوہ رسول کی پیروی۔ یہی ایک، اس سے ادھر ادھر اگر کوئی اور آپ کو راستہ بتائے نا تو وہ پھر وہ نہیں اختیار کرے، کیونکہ ایسے اس راستے میں بہت سے دھوکہ باز لوگ بھی موجود ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نا شاعر کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، یعنی دو نمبری بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لائن میں، اور حقیقت خرافات میں چھپ گئی ہے، حقیقت جو ہے خرافات میں چھپ گئی ہے۔ تو دو نمبری لوگوں سے بچیں۔ اصل میں تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ آپ کی اپنی سچی تڑپ جو ہے وہ آپ کو پہنچا دے گی ان لوگوں تک جو سچے لوگ ہیں۔ اگر سچی تڑپ نہیں ہے، جھوٹی ہے، یا وہ دنیاوی خواہشات ہیں، یا تو وہ پھر آپ کو ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے آپ۔ بہرحال ان آیات کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور تبرک کے لیے ہم پڑھیں گے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، آیت نمبر 38 ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ God will reward them according to the best of what they did, and He will increase them from His bounty. God provides for whomever He wills without reckoning. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔